الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم ان چیزوں کو لے لو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو روکا. جن چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے تمہیں کہا ان چیزوں کو کر لو، اور جن چیزوں سے روکا اس سے باز آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سب سے پہلے عطا کی، جو سب سے مقدم ہو، سب سے مؤثر ہو، سب سے زیادہ مفید اور نافع ہو، نتیجہ خیز ہو، ایسی کون سی چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ملے گا کہ وہ نور الہی ہے، جس کی روشنی میں ساری ظلمتیں کافور ہو جاتی ہے، سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور حقائق واضح ہو جاتے ہیں اور مقاصد ظاہر ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کی وہ دولت ہے. اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے بعد امت اسلامیہ کے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک طبقہ مہاجرین کا ہے، ایک طبقہ انصار کا ہے، اور ایک طبقہ ان کے بعد آنے والوں کا ہے. مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ جن کی بدولت ہم تک قرآن کریم پہنچا، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہم تک اسوہ رسول پہنچا، وہ صحابہ جن کے نتیجے میں ہم تک نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، دین و شریعت ہر چیز ہم تک پہنچی.
قرآن کریم کے ناقل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، ان کے اعمال کو، ان کے اداؤں کو پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو روکا ہے تم رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کچھ گالی گلوچ بکنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے ہمیں روکا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گویا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ فیصلہ کریں۔ اس کا تعلق یاد رکھے عقائد سے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منافق سمجھتا ہے، اور خصوصاً ان صحابہ کو جو کاتب وحی تھے، تو وہ گویا قرآن کریم کی صداقت کا انکار کر رہا ہے، گویا وہ قرآن کریم کو یا تو ناقص سمجھ رہا ہے یا پھر اس کو سچا نہیں جان رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص خط لکھتا ہے تو اس کے بات کا اعتبار سامنے والے شخص کو دیکھ کر کیا جاتا ہے نہیں؟ اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ شخص غدار ہے، اس نے اگر کوئی بات لکھ کے ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس کو تھوڑی مانیں گے۔ ماننے نہ ماننے کا تعلق ویسے ہی دل سے ہے کسی بھی چیز کا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کچھ کہنے سے، کچھ بولنے سے ہمیں اللہ کے رسول نے روکا ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی نے ہمیں کہنے سے، بولنے سے، کرنے سے روکا ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ صحابہ اور آگے اس آیت کے بعد دوسرے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طبقے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ مہاجرین کا ہے۔ مہاجرین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ مہاجرین کون تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے مال کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ان کو ہدایت عطا کی تو پھر انہوں نے طرح طرح کے مظالم کو جھیلا، یہاں تک کہ ہجرت کرنے کی نوبت آئی۔ اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنے مال کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نکلے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تو حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس سردی سے بچنے کے کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی دانہ نہیں تھا، یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر باندھ کے چلے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان میں بھی خصوصاً حضرات مہاجرین نے بڑے تکالیف برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق آگے فرماتا ہے، دوسرے بھی صفات بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی تھی، یعنی دین اسلام کی مدد کی تھی۔ پھر آگے فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون،
یہی سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے طبقے کا تذکرہ کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم۔ ہم ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی محاورتاً کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا طبقہ انصار کا تھا، یہ بھی صحابہ کا طبقہ تھا، اور انصار نے کیا کیا کہ جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آئے تو ان کے لیے اپنے گھروں کو وسیع کر دیا تھا، ان کے ساتھ بھائیوں، اپنے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر معاملہ کیا تھا، یہاں تک کہ بنو نذیر کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور ان یہودیوں کو نکال دیا گیا تو مال فیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انصار صحابہ نے کہا کہ سارا کا سارا مہاجرین کو دے دیا جائے۔ بہرحال یہ جو طبقے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، ہر چیز قربان کر کے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی، دین اسلام کی مدد کی تھی۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان کے بعد والا، یعنی تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ہے۔ اس طبقے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہم فیصلہ کریں۔ تاریخ کا ویسے ہی اعتبار نہیں ہے، تاریخی کتابوں کا ویسے ہی اعتبار نہیں ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کوئی تاریخی شخصیات ہے کہ ان کا فیصلہ تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر کیا جائے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو قرآنی شخصیات ہے، ان کا فیصلہ قرآن کو دیکھ کر کیا جائے گا، ان کے متعلق وہ کام کیا جائے گا جو قرآن کریم کہتا ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کیا ان لوگوں کے واسطے جو بعد میں آئے ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو کہنا ہے، دعا کرنی ہے کہ رب بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، اور ہمارے دلوں میں بے ایمان والوں کے لیے کوئی کجی نہ رکھ، اے رب تو بڑا مہربان ہے، نرمی والا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم سے پہلے ایمان لانے والے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، ان کے لیے تو دعا کرنے کا حکم ہے، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں میل اور بغض رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جو جماعت ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہو، ان کے ساتھ عشق ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پہلے بھی یہ بات بتلائی کہ اپنی زبانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے سے بچانا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور بہرحال وقت ہو گیا، مشاجرات صحابہ میں علماء کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کی تو بات ہی نہیں ہے، علماء کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے متعلق قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ کر دیا ہے، جن کے متعلق
قرآن کریم نے اولئک هم الفائزون کا وعدہ کر دیا ہے، پھر ہمیں کیوں ان کے متعلق چونچیرا کرنے کی ضرورت ہے؟ تمام صحابہ عادل تھے، تمام صحابہ حق پر تھے، اور جو آپس میں لڑائیاں ہوئی وہ تو ہم کو سبق دینے کے لیے تھی، اور اس سے بھی بہت سارے مسائل پہ عکس ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی، یا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی، سب حق پر تھے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی کی اشتہاری خطا بھی نہیں تھی، سب حق پر ہی تھے، اور ان کو حق پر ہی رکھنا ہے، اور ہمیں جو کرنا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہمارے دلوں میں ان کے متعلق محبت اور عشق کا معاملہ کرنا ہے، اور ان کی اتباع کرنا ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت عطا فرماوے، اور ان کے بارے میں ہماری زبانوں کو خاموش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔